بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق نہایت اہمیت کا حامل ہے، وہ اس لیے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو دشواری پیش آتی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد واو اور یا کا حرف اگر آ رہا ہے تو ادائیگی کیسے کی جائے گی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پارٹ ہوتا ہے نیو اسٹوڈنٹس کے لیے جو تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں یا اچھے انداز میں ترتیل سیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کی، تو اس پوائنٹ پہ آ کے ان کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے یہ سوال کیا کلاسز کے دوران کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر واو اور یا کا حرف آ رہا ہے تو ہم کیسے پڑھیں۔ ساؤنڈز ڈیپینڈ کرتے ہیں تنوین کی آواز پہ کہ تنوین کون سی ہے۔ اگر تنوین دو پیش کی ہے تو ساؤنڈ ڈیفیکلٹ ہوگا، دو زیر کی ہے تو بھی ساؤنڈ ڈیفیکلٹ آئے گا، اور اگر دو زبر کی ہے تو پھر آواز چینج ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی کلاس رکھ لیں کہ اس میں آپ کو بتایا جائے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر واو اور یا کا حرف آ رہا ہے تو ان کو کیسے کیسے پڑھنا ہے، کون کون سے ساؤنڈز جو ہیں وہ نکالے جائیں گے، ہجے کیسے کیے جائیں گے، بیسیکلی یہ سکھایا جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں آج کی کلاس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو سیکھ نہیں لیتے۔ تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیے کہ توجہ آپ نے لازمی رکھنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے یہ آئے گا ہی نہیں، بلکہ ہر چیز آپ کو سمجھ آ سکتی ہے صرف اس وقت جب آپ کی توجہ یہاں پر ہو، توجہ اپنے سبق پر ہو اور استاد کی آواز پر ہو۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس کے لیے ہم نے سورۃ الملک کو چوز کیا ہے۔ اس کی کچھ اگزامپلس لی ہیں، یعنی آج کے سبق سے ریلیٹڈ نون ساکن اور تنوین کے بعد واو اور یا کی اگزامپلز ہم نے سورۃ الملک میں سے لی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو اوپن کر لیا ہوگا آپ نے بھی، تو آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو مثال ہے یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے۔ جی ہاں، آیت نمبر 4 کے آخری حصے میں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا کہ دو زبر کی تنوین ہے حمزہ کے اوپر اور اس کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس کیسے پڑھتے ہیں اس ورڈ کو، سب سے پہلے ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے درست انداز کو بھی دیکھیں گے۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھتے ہیں خاسئا وہو حسیر، خاسئا وہو حسیر۔ اب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر دو زبر کی تنوین آ گئی ہے ایک ورڈ کے اوپر اور آگے واو کا حرف آ رہا ہے تو ہم اس کے ہجے کیسے کریں گے اور کیا ساؤنڈ پروڈیوس کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے ہجے کرنے بھی۔ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، آپ خاص طور پہ توجہ دیجئے حمزہ کے اوپر۔ حمزہ واو دو زبر اون، حمزہ واو دو زبر اون، واو زبر وا، اون وا، خاصی اون وا، خاصی اون وا۔ کیا چیز سمجھ آئی؟ حمزہ کی دو زبر کی آواز کے ساتھ آپ نے واو کی آواز کو پہلے ملایا، ساکن کیا واو کی آواز کو، اون، اس کے بعد واو کی زبر کو پڑھا، واو زبر وا، خاصی اون وا۔ کلیئر ہوگی یہ چیز؟ ہمیشہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جس حرف کے اوپر مشدد ہوگی، تشدید ہوگی، آپ نے اس حرف کو نہایت مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اس کے پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے، کیونکہ تشدید والا حرف ایک بار نہیں بلکہ خود کے اندر دو بار آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ واو کے اوپر تشدید ہے، واو یہاں پر ایک بار نہیں دو بار آ رہی ہے۔ ہجے کرنے کی صورت میں بھی اس کو دو بار پڑھا جائے گا۔ حمزہ واو دو زبر اون، واو زبر وا، اون وا۔ کلیئر ہو گئی؟ تو اب کیسے پڑھی جائے گی؟ الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ کلیئر ہو گیا یہ چیز؟ اب اگلی مثال کی جانب چلتے ہیں۔ اگلی مثال جو ہے وہ سورۃ الملک کی ہی آیت نمبر 7 میں موجود ہے اور اس کے آخری حصے میں دیکھیے تو لہا شہیقا وہی تفور۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لہا شہیقا وہی تفور،
اس آیا مبارکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے. تنوین دو زبر کی آ گئی سیم آیت نمبر 4 کی طرح، اور اس کے بعد واو کا حرف آ گیا. آوازیں بالکل سیم ساؤنڈ نکالا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ قاف واو دو زبر قوم. پہلے حصے میں ہم نے واو کو ساکن کیا، اب واو کی حرکت کو پڑھیں گے. واو زبر وا قوم وا شہیقا وا وہی تفور. کلیئر ہو گیا؟ آیت نمبر 4 میں بھی سیم آواز تھی. دونوں ایگزامپلس کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں کیونکہ دونوں میں تنوین دو زبر کی تھی اور اس کے بعد جو حرف تھا وہ واو ہی آ رہا تھا. تو ہم نے کیسے پڑھا؟ خاسئا وہو حسیر شہیقا وہی تفور. کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ بار بار پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی. اگلی مثال کی جانب چلتے ہیں جو کہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 میں موجود ہے. آیت نمبر 12 کے آخری حصے میں دیکھیے تو تنوین موجود ہے دو پیش کی تنوین، مغفرۃ واجر کبیر. تا کے اوپر، گول تا کے اوپر جو تنوین ہے اس پہ خاص فوکس رکھیے کیونکہ ہم نے تنوین اور نون ساکن کے بعد واو اور یا کے حرف کو پڑھنا سیکھنا ہے. اب یہاں پہ تنوین ہے دو پیش کی، ہم پیچھے دو زبر کی تنوین کو پڑھنا سیکھ چکے. اس کے بعد جب واو کا حرف آئے تو اپنی کیسے پڑھنا ہے یہ چیز ہو گئی کلیئر. اب دو پیش کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے، اب آواز کیسے بدلے گی؟ سب سے پہلے ہجے کر لیتے ہیں اس جگہ کے. مغفرۃ تا واو دو پیش تم، تا واو دو پیش تم. آواز کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ پیش کے ساتھ سٹارٹ کی جا رہی ہے تم، اور ختم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ واو کو ساکن کرتے ہوئے. تو کیا بن گیا؟ تم. اب واو کی حرکت کو پڑھیں گے. واو زبر وا مغفرۃ و مغفرۃ واجر کبیر. مغفرۃ تم و. کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ واو میں آپ نے جھٹکا نہیں دینا، لیکن ابھی چونکہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اس لیے جھٹکے کی آواز محسوس ہو رہی ہے، ادروائز جھٹکا نہیں ہوگا. لہم مغفرۃ واجر کبیر. تو کیا سمجھ میں آیا کہ دو زبر کی تنوین ہوگی تو آپ نے زبر سے آواز اٹھانی ہے اور اینڈ کرنی ہے پہلے حصے میں واو کی جزم پر، اس کے بعد واو کی حرکت پڑھنی ہے. اسی طریقے سے دو پیش کی تنوین ہوگی تو آپ نے پیش کے ساتھ آواز کو اٹھانا ہے، جاری کرنا ہے اور واو کی جزم کے اوپر ختم کر کے پھر واو کی حرکت کو پڑھنا ہے. تو امید کرتے ہیں یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی ہوگی. اگلی مثال کی جانب چلتے ہیں جو کہ دو زیر کی تنوین کے ساتھ ہوگی. آیت نمبر 19 کے درمیانی حصے کو دیکھیے. جی ہاں، آپ کو آسانی کے ساتھ دو زیر کی تنوین دکھ رہی ہوگی جو کہ تا کے نیچے موجود ہے اور اس کے بعد سیم واو کا حرف زبر کے ساتھ آ رہا ہے. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ جی ہاں، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس جن کو بات اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی، آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اب ہم نے زیر کی آواز سے آواز شروع کرنی ہے، زیر کی ساؤنڈ سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے اور واو کی ساؤنڈ پہ ہم نے ساکن لگاتے ہوئے ایک دفعہ ہجے کر کے اس کے بعد واو کی حرکت کو پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا واو دو زیر تیوں تیوں، واو زبر وا تیوں وا تیوں وا. تو کیسے پڑھیں گے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن صافات ویقبضن. تو کلیئر ہو گیا؟ تا کی دو زیر سے آواز کو شروع کیا، تیوں، واو کو ساکن کیا، پھر واو کی زبر کو پڑھا، تیوں ویقبضن تیوں ویقبضن. اب آپ کو امید کرتے ہیں کہ واو کی ایگزامپلس تو کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ اگر دو زبر کے بعد واو آئے، دو پیش کے بعد واو آئے اور دو زیر کے بعد واو آ جائے تو کیسے ساؤنڈ نکلے گی. اب ہم یا کی مثالوں کی جانب چلتے ہیں کہ اگر یا آ جاتی ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر کیسے پڑھا جائے گا.
تو یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تنوین والے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے لیکن یا میں اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کے لیے آیت نمبر 22 کو دیکھیے. اس میں 2 ایگزامپلس موجود ہیں، سب سے پہلے شروع میں اور پھر ایک آخر میں، لیکن دونوں ورڈز جو ہیں وہ سیم ہی ہیں. تو ہم ایک کو ہی دیکھ لیتے ہیں جو سٹارٹ والا ہے. وہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا، تو یہاں پر اس کو ہجے کیسے کرنے ہیں؟ افمن یمشی، کیسے ہجے ہوں گے؟ میم یا زبر مئی، یا زبر یا مئی یا. پہلے حصے میں کیا کیا کہ میم کی زبر کو پڑھا اور ہم نے یا کو ساکن کیا، مئی یا. پھر یا کی زبر کو پڑھا، مئی یا. کلیئر ہوگی یہ چیز؟ افمن یمشی، افمن یمشی. میم کو یا کے ساتھ ملایا تو سب سے پہلے حصے میں یا کو ساکن کرنا ہے، میم کی زبر کو پڑھنا ہے، مئی. پھر یا کی زبر، یا زبر یا، افمن یمشی. تو یہ جو این مئی، یہ جو ساؤنڈ آئی ہے ہر لیٹر کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرے گی. اگر یہاں پہ با ہوتی تو ہو جاتا بئی، تا ہوتا تو تئیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ میم ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ میم سے آواز شروع ہو رہی ہے. امید کرتے ہیں یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اگلی جو مثال ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے، کیونکہ حصے میں ہی نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، لیکن اس میں جو یا ہے اس کے اوپر پیش کا حرکت موجود ہے، پیش کی. تو آپ نے پہلے تو یا کو ساکن کرنا ہے، مئی، پھر آپ نے یا کی پیش کو پڑھنا ہے، یُجِیرُ. ٹھیک ہے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ. کلیئر ہو گیا؟ ہم نے زبر کے ساتھ کیسے پڑھا؟ امن یمشی، یہاں پہ بھی میم پہ زبر ہے، فمن. تو این کے وزن پہ جو ہے وہ یا پڑھی جا رہی ہے جب وہ نون ساکن کے بعد آ رہی ہے. اسی طریقے سے آیت نمبر 30 میں دیکھیے تو نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، فمن یأتیکم، فمن یأتیکم، یأتیکم. تو کلیئر ہو گئی کہ نون ساکن کے بعد یا آ گئی ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو این کے وزن پر پڑھنا ہے. امید کرتے ہیں آج کے سبق سے بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک اور کلاس ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں آئے جس میں مزید کچھ ایگزامپلس کو کلیئر کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں ایسا تو ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے تاکہ ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ کو مزید کلیئرٹی ہو جائے. تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.